السلام علیکم جی. بچپن کی بہت ساری یادیں ہوتی ہیں اور میری یادیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو وابستہ ہیں وہ میرے دادا کے ساتھ ہیں. جی مجھے بھی لوگ نک نیم دادا کے طور پہ پکارتے ہیں. جو میرے دادا تھے وہ بڑے کمال کی شخصیت تھے. ساری عمر جو تھا وہ بائی فورس انگریز کی نوکری کرنی پڑی لیکن مزاحمت نہیں چھوڑی. ٹھیک اچھا. بنیادی طور پہ گرداسپور کے اندر جی وہ ایک تو جسے کہتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے والے نوجوان تھے. دوسرا اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے بچوں کے اندر ذرا رواج تھا کہ اکھاڑا کھوڑا پہ جانا, وزن فزن کرنا. تو وہ دادا جو تھے وہ دور نکل گئے تھوڑا سا, اور وہ جو ڈسٹرکٹ کمپٹیشن ہوتا ہے وہ جو ضلع گرداسپور کے وہ قرار پا گئے جی. وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو, جو ریسلر کہہ لیں اس کو ہیں, وہ ابھی میرے ذہن میں لفظ آ جاتا ہے. وہ قرار پا گئے جی, گرز ورز بھی ملا ان کو. لیکن انگریز کی نظر پڑ گئی جی. اس نے ان کو کہا کہ جی ظاہر ہے کہ اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ اگر وہ رہتے ہیں تو چونکہ تھوڑا سا پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے منشی فاضل بھی کر لیا ہوا تھا اور ادھر یہ بھی تھا, تو یہ ایک مسلمان وہاں کے ان علاقوں میں بہت بڑی بات تھی اتنا پڑھا لکھا ہونا. تو مسلمانوں کی کمیونٹی کو ایک اسٹرینتھ دیتے وہاں پہ. اور وہ وہاں پہ جو قادیانیوں نے مچا رکھا تھا اودھم, اس کے سامنے وہ ظاہر لیڈ کرتے فرنٹ سے مولوی نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. ان کو جی ڈسٹرکٹ بدر کیا گیا. پھر انہیں ضلع مونٹگومری میں, گرداسپور سے کے بعد پھر ضلع لاہور آتا تھا, اور ضلع لاہور کے بعد پھر ضلع مونٹگومری آتا تھا. تو ضلع مونٹگومری میں کیا گیا, اور ان کے اوپر یا تو کالا پانی تھا یا پولیس کی نوکری تھی. تو کافی جدوجہد کے بعد, کافی اندر باہر رہنے کے بعد پھر ایگریمنٹ ہوا کہ ٹھیک ہے نوکری تو میں کر لوں گا لیکن میں وردی نہیں پہنوں گا. وردی نہ پہننے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نکر پہننا پڑتی تھی, اور آپ جو تھے وہ نماز نہیں قضا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ نماز کے حوالے سے قباحت ہوگی, تو انہوں نے پھر وہ سول یونیفارم کے اندر جو ہوتی ہے وہ کرتے تھے, لیکن وردی ان کو ملا کرتی تھی. ہمیں اس بات کا بھلا کیسے پتہ. ہم نے جانا جب بھی دادا سے ملنے کے لیے, مطلب بچپن تو سارا گزرا لیکن اس کے بعد پھر الگ بھی ہوئے, تو ان کے گھر تو ظاہر ہے ہمارا جبری حقوق تھے. تو ہم نے جانا اور جا کے ان کے سارے اوپر نیچے کے سامان جو تھے وہ کھول لینے. اور اس کے اندر نا ہمیں پرانا وہ ان کی وہ جو بیلٹ ہوتی ہے وہ مل جانی. وہ ان کے پرانا نمبر والی بیلٹ ہوتی تھی. اچھا شاید انگریز کا واپس لینے کا رجحان 2-3 پڑی ہوتی تھی. ہم نے اس میں سے وہ پرانی بیلٹ جو ہوتی تھی وہ اتار کے پہلے اس کو کسنا اور پھر کس کے باندھ لینا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے اپنے دادے دی چیز ہی کی ہے, ہنسی ونل کھیلنا. اب یہ جو اس وقت وہ انڈین کے ساتھ ملاقات کی مجھے نظر آئی نا خبر, تو مجھے وہ اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ابا جی کی چیز پڑی ہوئی ہے استعمال شدہ, ریٹائر شدہ دادا جی کی ہیں, وہ ہم نے نکال کے تو وہ جناب پہن لیے. اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے, لیکن ساڑھے باپ کی ہوتی ہے. غداری کا فتویٰ دینا ہمارے دادا کا کام ہے تو ہم بھی لگائیں گے. بھارتیوں کے ساتھ ہر ایک کے رابطے نکالنا ہمارے دادا کا کام ہے تو ہم بھی لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہم ہوتے ہیں اور ہمارے دادا جو ہیں وہ جناب رستم گرداسپور ہوتے ہیں, تو تمہاری سب کی ایسی تیسی رستم گرداسپور تھا جی دادا جی. اچھا وہ بالکل جی یہ جو اس وقت لگے ہوئے ہیں چمونا جات, ان کو دیکھ کے لگتا یہی ہے کہ وہ اپنے دادا کی پرانی چیزیں نکال کے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا بہت آگے گزر گئی یار. دنیا وہاں پہ نہیں ٹھہری ہوئی جہاں پہ آپ ٹھہر گئے ہوئے ہیں. ذہنی طور پہ مفلوج تو نہیں کہنا چاہیے, فریز ہو گئے, منجمد ہو چکے ہیں آپ وہاں پہ ذہنی طور پہ. اور نتیجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی غدار ہو گیا ہے, نواز شریف بھی غدار ہو گیا, مریم نواز شریف بھی غدار ہو گئی ہے, اور مریم نواز شریف کے خامند کے خلاف تو مقدمہ بھی درج ہو گیا غداری کا, میں صدقے جاؤں. ٹھیک ہو گیا جی. ظاہر ہے کہ اب مسئلہ کیا ہے, اس میں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ میرا ایک فکرہ ہے بڑا مشہور و معروف جو میں کہا کرتا ہوں, میں نے باقاعدہ اس کو رجسٹر کروایا ہوا ہے کہ لمحہ موجود میں ٹھیک ہے 4 شرعی عیب میں سے
جو عیب یہ کر رہے ہوں گے بعین ہی اسی وقت اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب وہ پتہ چلا جی لکشمی مٹل صاحب کا جو داماد ہے وہ تو پیسے ویسے دیتا رہا ہے، اور اسی کے پیسے جو ہیں وہ چھپانے کے لیے ہم جو ہے الیکشن کمیشن کے اندر بھاگتے پھر رہے ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے وہاں پہ سماعت نہیں ہونے دی، کیونکہ وہ ہونا مانا کہ یہ لاڈلا ہے، جو کچھ کہے گا اس کے مطابق اس کو فیصلے لکھ کے دے دیے جائیں گے. پہلے نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. کیلبری کے فونٹ میں ہی بنی گالا کی ڈیٹ تھی، اور کیلبری کے فونٹ میں ہی نواز شریف کی ڈیٹ تھی. جو تیرے حسن میں، جو تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، وہی کیلبری جو تھا وہ معزز ہو جاتا ہے. سارے یوتھیوں کے سرپرست، یوتھیوں کے مینوفیکچرر سارے اس کو چوم کے آنکھوں کو لگا لیتے ہیں جب وہ بنی گالا کی ڈیل ہوتی ہے. اسی کیلبری فونٹ کے اندر 2 سال بعد، بلکہ کئی سال بعد جب ڈیل ہوتی ہے وہ ایون فیلڈ کی، تو اس کے اوپر کافر غدار بھارت ایجنٹ اور راہ کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو وہ پھر یہی ہوتا ہے. تو وہ جناب ایسے ہی جملہ معترضہ آ گیا. یہ جو اس وقت صورتحال درپیش ہے کہ ہم نے ٹیسٹر مارا ہے، انہوں نے ایک ٹیسٹر مارا ایک سائڈ نے، اور اس نے کہا کہ جی یہ ذرا اس پہ چلتے ہیں، دیکھتے اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان اچھا چلیں لندن کو تو چھوڑیں، آپ فرما رہے ہیں کہ لاہور میں آئے ایک راہ کا ایجنٹ آیا اور مل کے چلا گیا مریم نواز شریف سے کھوکھر پیلس کے اندر. ٹھیک ہے، مل کے چلا گیا. ہیں کس کے تعاون سے آیا؟ کس نے انٹری لگائی؟ کس نے ایگزٹ لگائی؟ اگر بغیر انٹری ایگزٹ کے آیا تو کیسے آیا؟ کس راستے سے گزر کے آیا اور گیا کیسے؟ سر دفاع تو ہمارا مضبوط ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب نمبر 1 ادارے ہیں آپ دنیا کی ایسی تہذیب. یار وہ آیا، آ کے ملا، مل کے چلا بھی گیا. یہ اس نے بالکل دادا جی کی بیلٹ پہنی ہوئی ہے. اس نے ایسا فائر مار دیا ہے. وہ ان کی ایک بندوق بھی ہوتی تھی جی، کوئی میرا خیال ہے وہ لسنس وسنس بنوا لیا تھا دادا نے. تو وہ 393 یا اس طرح، وہ گول نہیں تھی، 12 بور نہیں تھی، وہ دوسری والی بندوق تھی. ٹھیک ہے. وہ بھی ہم نے جی وہ اٹھا کے، تو بڑی اٹھائی ہی نہیں جاتی ہوتی تھی، اتنی وزنی تھی کہ وہ بندوق کے سائز اتنا تو ہمارا سائز ہوتا تھا، بلکہ وہ تھوڑی سی ہم سے لمبی ہوتی تھی. تو ہم اس کو بڑی مشکل سے، وہ دادی کی نظر پڑ جانی تو ڈانٹ بھی پڑنی، اور انہوں نے مطلب کہ ایک آدھ تھپڑ بھی جاڑ دینا کہ یہ تم اس کے ساتھ کھیل رہے ہو، اور انہوں نے پکڑ کے اس کو سنبھال بھی دینا. لیکن ان کے آنے تک ہم نے اپنی پوری اس کے ساتھ نہ وہ کر لی ہونی. لگتا ہے یہ جتنے بھی یہ پوتے ہیں اپنے اپنے دادا کے، یہ اس وقت اسی طرح کی حرکتیں کرنے لگے ہوئے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر چل گئی تو پورا آگ لگے گی. چلیے، تو یہ جی اس وقت صورتحال ہے. ٹیسٹ ہمارے جا رہے ہیں ایک طرف سے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو آگے سے کیا ریئیکشن آئے گا. تو ریئیکشن جو ہے کسی کا تو کیا آنا ہے. لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا بھائی جان، میڈیا کا بیانیہ جو ہے وہ اگر ایسے بنتا ہوتا نا، امریکہ جا کے 1.5 سال کا کورس کر لینے سے، تو یہاں پہ بڑے بیانیہ بیچتے پھر رہے ہوتے. ایسے نہیں بنتا. ایک اور آپ کے منہ پہ آ لگا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.